السلام علیکم۔ ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو میری تمام دوستوں کی گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ضرور کیجئے گا تاکہ تمام پاکستانیوں تک میری یہ باتیں پہنچ سکیں۔ تو آج نہایت دکھ کے عالم میں یہ ایک کھلے مقام پہ جا کے ویلاگ کر رہا ہوں جناب، کہ دیکھیں کہ دجالیت کیسے اس پاکستان میں اپنا مکر و فریب اور جھوٹ پھیلا رہی ہے، اور دجالیت کو سپورٹ کرنے کے لیے دجالی ادارے کیسے میدان میں اتر آئے ہیں کہ جب تمام اداروں کو جناب ایک پارٹی کے سربراہ کی طرف سے یعنی خان صاحب کی طرف سے جناب دھمکی مل رہی ہے، کسی ادارے کو ایف آئی اے کو، افواج پاکستان کو، جناب دیکھ لیں آپ عدلیہ کو، ٹھیک ہے، پولیس کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو جناب نہ ابھی تک ان کو پکڑا گیا، صرف ان کے وہ جو جھوٹ و فریب ہیں جناب، یا وہ جو غیر ملکی فارن فنڈنگ کا ان پہ کیس ہے، اس کی طرف سے صرف ان کے تمام یعنی کہ چوریوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ تو تمام جتنے بھی دجالی ادارے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جناب آ رہے ہیں، جو کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ جناب کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو دیکھیں اب وہ آقا ان کو بچانے کے لیے تمام آ رہے ہیں۔ تو میری تمام ان لوڑے لباڑوں سے اور جو سوشل میڈیا کے آگے لوگوں کو گالیں نکالتے ہیں، فیک اکاؤنٹس بنا کے جناب دجالیت کا جھوٹ پھیلا رہے ہیں، کہ اب تو آپ کے کپتان صاحب کا جھوٹ بھی بے نقاب ہو رہا ہے، وہ بھی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اب تو آپ کو بچانے کے لیے جن کو آپ کہتے تھے کیا ہم آپ کے غلام ہیں، تو وہی آپ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو خدارہ اپنے بچوں کو اس فتنے سے، دجالیت کے فتنے سے بچائیں۔ دیکھیں کہ جب عافیہ صدیقی کو 85 سالہ سزا دی گئی تو یہ اقوام متحدہ اور یہ یورپی یونین کہاں تھی جب اس مظلوم عورت پہ یہ ظلم کر رہے تھے امریکن؟ تو اس وقت کہاں تھی جب پاکستان میں تحریک لبیک کے ساتھ حسین رضوی کو بے گناہ پکڑا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو جناب 8-9 ماہ قید میں رکھا گیا، ان کے گردوں سے خون تک آتا رہا۔ تو جناب اس وقت یہ کدھر تھے جناب یہ تمام انسانی حقوق کے ادارے؟ جناب آج شہباز گل پہ جناب ویڈیو بنا کے وائرل ان کی باتیں ہو رہی ہیں جناب کہ ان پہ تشدد کیا گیا، تو نہ اس تشدد کی کوئی ویڈیو ہے نہ کوئی ثبوت ہے۔ تو یہ تمام آ رہے ہیں جی انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ جی ہمارے خان صاحب کو چھوڑیں۔ تو آپ مان لیں کہ ڈاکٹر اسرار جو تھے حکیم سعید وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں تمام دجالی ادارے ان کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں جناب، کیونکہ ان کے اہداف تمام پورے ہو رہے تھے، لیکن اب ان کے اہداف وہ پورے ہونا رک سے گئے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب تحریک لبیک کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا، ایک 19 سالہ لڑکے پہ ظلم ہو رہا تھا، اسے گرفتاری عمل میں پاری 9 سالہ بچے کو گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت یہ ادارے کہاں تھے انسانی حقوق کے؟ تو جب تحریک لبیک کے لوگوں پہ مسجدوں پہ تیزاب گرائے جا رہے تھے، سریعام گولیاں غیر قانونی طور پہ انہیں شہید کیا گیا، تیزاب پھینکا جا رہا تھا، سڑکوں پہ پھینکا جا رہا، لوگوں پہ ہیلی کاپٹر سے فائر ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ ادارے کہاں تھے؟ ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی بات انٹرنیشنل کہ عافیہ صدیقی والی، کہ جب عافیہ صدیقی پہ ظلم ہو رہا تھا، اسے 85 سال کی سزا ہو رہی تھی، تو یہ ادارے کدھر تھے جناب؟ ٹھیک ہے، آج یہ اپنے مورے کو بچانے کے لیے تمام اکٹھے ہو رہے ہیں جناب۔ کیا انہیں اداروں کا یعنی کہ خان صاحب سے یعنی کیا پہلے وہ اس طرح پاکستان میں جب بھی کوئی مارشل لا یا سیاسی صورت حال ہوتی تھی یا کسی سربراہ کو اندر کیا جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا، تو کیا یہ ادارے آتے تھے؟ ظاہر ہے آپ کی جس سے دوستی ہوگی، جس کو آپ سے ہمدردیاں ہوگی، تو وہی تو آئے گا نا، اور کوئی نہیں آئے گا نا۔ تو آپ دیکھ لیں وہ بھی مداخلت کر رہے ہیں، تمام مداخلت، یہ بیرونی مداخلت کر رہے ہیں، بیرونی مداخلت اب ہو رہی ہے جناب، اب ہو رہی ہے بیرونی مداخلت۔ اب تو ہم تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہیے کہ ایبسولوٹلی ناٹ جناب۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اگر سربراہ چور ہیں تو یہ اس نے چوری نہیں کی تو وہ عدالت یا ایف آئی اے کے سامنے حاضر ہو۔ اب حاضر ہونے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ اب تو تیسرا نوٹس آنے والا ہے، جب تیسرا نوٹس آئے گا وہ گرفتاری عمل پڑے گی۔ اب ایک خاتون مسجد ہے جن پہ ان کو جو دھمکی لگا رہے ہیں خان صاحب ٹی وی پہ آ کے، تو اب دیکھیں کہ ان پہ ٹی وی پہ آنا بین کر دیا گیا ہے جناب۔ تو یہ معاملات ہیں کہ ہر ادارے کو دھمکا رہے ہیں، ہر ادارے پہ وہ دھمکیاں ہر ادارے کو لگا رہے ہیں۔ تو ایک بندہ اٹھ کے پورے پاکستان کے ادارے کو دھمکیاں لگائے، ٹھیک ہے؟ کیا پاکستان کے تمام سسٹم والے جتنے بھی ادارے ہیں جناب وہ اتنے بے باس ہیں ایک بندے کے سامنے؟ آخر وہ بندہ ہے کیا جس کے سامنے اتنے بے باس ہیں؟ کیا اس کے پچھلے جو آقا ہیں وہ اسے بچانے کے لیے کس طرح سرگرم ہے؟ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں چلو قوم یوتھ کی صورت میں آپ کو دجالیت کو سپورٹ کرنے والے تو مل گئے، لیکن کیا ان کی خوبصورتی سے، ان کی جناب تقریروں سے اقوام متحدہ کے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں جناب، کہ وہ ان کو بچانے کے لیے
اپنے مورے کو یہ نہیں بچانے کے لیے وہ سارے یہاں تک کہ پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں. جناب مداخلت اب ہو رہی ہے, مداخلت پہلے نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب کہنا چاہیے ایبسلوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے, تو اب مانیں کہ آپ غلام ہیں, اب مانیں کہ آپ ان کے اہداف پورے کر رہے تھے. آج دکھ ہوا ان انسانی حقوق کے اداروں سے, ان جناب اقوام متحدہ سے, یورپی یونین کے, وہ تو چلو ہے ہی ان کے اپنے دوست و یار. ٹھیک ہے, تو لیکن آج دکھ ہوا کہ عافیہ صدیقی ابھی تک امریکی جیلوں میں پڑی ہے. ٹھیک ہے, اسے 85 سال کی سزا اس بے گناہ عورت کو سنائی گئی. ٹھیک ہے, تو آپ تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے, نہ بول سکے دو لفظ اس کے لیے, نہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نہ وہ. لیکن ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں پاکستان میں. ابھی تو صرف شہباز گل پکڑا گیا ہے, ابھی تو خان صاحب پہ ہاتھ بھی نہیں ڈالا, ابھی تو وہ پکڑے بھی نہیں گئے. لیکن آپ کی چیخیں وام نکل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس طوطے میں سب کی جان ہے, یہ نہیں کہ. تو دیکھ لیں, اب تو پاکستانیوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آنا شروع, سوائے قوم یوتھ کے, اللہ کرے انہیں بھی ہدایت نصیب ہو. اب تو سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ان کے اہداف کیا تھے, کون لوگ ہیں ان کے پیچھے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جناب کیسے لایا گیا سسٹم میں یہ سارا عمل. اگر کسی پاکستانی اور نے اتنی چوریاں کی ہوتی, اتنے اس پہ ہوتے, تو آپ اس سیاستدان کو اتنی دھمکیاں لگاتا وہ ہزاروں کو, تو اب تک پھانسی نہ دے دی گئی ہوتی, اب تک اس کو نام و نشان نہ مٹ گیا ہوتا اس کے چاہنے والوں کا. دیکھیں تحریک لبیک نے صرف ایک بات کی تھی, اس کے بعد آپ نے اس کو غدار بھی, انڈین ایجنٹ بھی, اسرائیلی ایجنٹ بھی قرار دیا, سب کچھ. کیا یہ لاڈلے کے سامنے اتنے بھی آباس ہو گئے ہیں تمام ادارے کہ یہ کوئی کچھ ادارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب وہ کرنے پہ آئیں تو جناب اقوام متحدہ, یورپی یونین, دوسرے یورپی ملک ٹپک پڑتے ہیں. تو جناب مانیں کہ آپ غلام ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جناب آپ غلام ہیں, آپ کسی کے مورے ہیں. ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید سچ کہہ گئے تھے, وہ غلط نہیں کہہ گئے تھے جناب کہ آپ مورے ہیں ان کے. تو آج نہایت دکھ ہوا جناب. دکھ تو ہو نہیں تھا, اپنے پاکستانیوں تو ہے ہی, لیکن ان اداروں پہ بھی جو بڑے بڑے انسانی حقوق کے ادارے بن رہے ہیں, اقوام متحدہ جیسے ادارے پہ, کہ جناب آپ موروں کو بچانے کے لیے ایسے آتے ہیں. جناب جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, فلسطین میں ہو رہا ہے, اس پہ تو آپ نہیں بولتے. جناب جہاں سریعام مسلمانوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے, ہندوستان کی ریاستوں میں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, حکومت خانوں میں ڈال کے کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے. فلسطین میں سریعام یعنی کہ اسرائیلی فورسز انہیں قتل عام کر رہی ہے, آپ وہاں پہ نہیں بول رہے, وہاں پہ انسانی حقوق نہیں یاد آ رہے. اور پاکستان میں کون سا ظلم ہوا ہے جناب, کون سا ایسا ظلم ہو گیا کہ پاکستان میں آپ کو جناب وہ سارے ادارے آ کے ٹپک پڑے ہیں جناب. تو مانیں کہ آپ غلام ہیں جناب. ٹھیک ہے, آپ تو مانیں گے کہ انشاءاللہ کہ آپ غلام ہیں. آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہیں تھوڑے بہت عقل و شعور رکھنے والے, اللہ ان کو ہدایت دے کہ ان کو بھی پتہ چلے جناب کہ آپ غلام ہیں. تو ایک دن تو سارے ہی مانگیں گے کہ آپ غلام ہیں. بہرحال ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی نا مختلف اسلامی ریاستوں میں بھی ایسے ہوا ہے, جیسے وہ آپ ارطغرل غازی میں دیکھتے ہیں نا, سعدالدین کوپیک, یعنی کہ نہایت وہ اچھی زبان استعمال کر کے سب کچھ کر کے جناب کس طرح ریاست کو دوسرے جو اس کے وفادار کے خلاف بہکا رہا تھا, اور اپنے پیچھے جو آقا بیٹھے تھے ان کو خوش کر رہا تھا. یعنی کہ اسی طرح کے یہ دجالی سسٹم پیدا کرنے والے جو تھے نا غدار پاکستان میں, جو ان آقاؤں کے اشاروں پہ چلتے ہیں, پھر وہ ان کو بچانے کے لیے بھی آتے ہیں اپنے موروں کو. بہرحال میری پاکستانیوں کی گزارش ہے کہ سچ جان کے جیو. ٹھیک ہے, یہ سچ کی آواز ہے کہ جناب آپ لوڈے لپاڑوں سے بھی میری گزارش ہے جو لوگوں کو گالیں دیتے ہیں, تو ہر اس دجل دجالی فتنے کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں, جو ان کو کہا جاتا ہے کہ ادارہ ہوش کے ناخن لیں, تو پاکستان کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں. آگے 3.5 سال میں جو معاشیت کا اس نے حال کیا تھا ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہا کسی سے, تو ادارہ ہوش کے ناخن لیں. تو تجاریت کے سسٹم کو آپ سپورٹ کرنے سے باز رہیں, کہ خدارہ ہوش کے ناحل لیں. تھوڑا عقل و شعور اپنے آپ سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سوال کریں, کیا ہم صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی شخص کے عشق میں مبتلا ہو کے ہم یہ تو نہیں کر رہے کیا وہ اس کا ہر جھوٹ ہم کو سچ لا کر ہے. تھوڑا سا خدارہ اللہ سے مدد مانگیں. ٹھیک ہے, نماز قائم کریں, اللہ سے مدد مانگیں, دیکھیں آپ کو اللہ پاک ضرور مدد فرمائیں گے, آپ کو اس تجاریت فتنے سے نکالیں گے. تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے جناب اپنے بچوں کو اس فتنہ دجالیت سے بچائیں. تو خدارہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور یہ فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی شیئر کریں میری ویڈیو کو جناب, تاکہ واٹس ایپ گروپ میں, تاکہ جناب لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں یہ باتیں کہ جناب اپنے بچوں کو اس فتنہ دجالیت سے بچائیں. خدارہ ٹھیک ہے, ہم کون سے معاشرے کے لوگ, کس معاشرے میں ہم جا رہے ہیں, تو خدارہ
بچائیں اپنے بچوں کو۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور آگے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے، لائک بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔